وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اغیار کے لیے بھی آپ رحمت بن کر رہے ہیں، اہل ایمان کے لیے بھی آپ رحمت بن کر رہے ہیں، پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت کا منبع اور خزانہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رحمت اور شفقت اور پیار اپنی امت کے ساتھ وہ بے حد تھا۔ وہ مہربان نبی تھے، وہ شفیق نبی تھے، وہ رحمت کرنے والے نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے جو انہیں مقام اور عزت اور عظمت عطا فرمائی وہ سارے نبیوں سے بڑھ کر تھی۔ یہ عظمت صرف دنیا تک بھی نہیں تھی، دنیا کے اندر بھی اللہ نے انہیں عظمت والا نبی بنا کر بھیجا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے اپنے نبی کو عظمت عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے 1,00,000 یا 24,000 کم و بیش کا امام بنا کر بھیجا، حتیٰ کہ جب معراج کی رات آپ بیت المقدس میں پہنچے تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ آپ کو جو یہ لقب ملا امام الانبیاء کا، وہ کیسے ملا؟ سارے انبیاء موجود ہیں، حتیٰ کہ روایات میں آتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں، مؤذن اذان دیتے ہیں، اذان ہو جاتے ہیں، امامت کے لیے امامت کون کروائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا جبریل امین نے ہاتھ پکڑا اور آگے فرمایا آپ امامت فرمائیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا کہ آپ امت کے اور انبیاء کے مقتدا ہیں، رہنما ہیں، لیڈر بن کر آئے ہیں، آپ ان کی اتباع کریں، آپ ان کے مقتدی بن جائیں۔ اور آخرت کے اندر اللہ نے پھر بھی یہ جب دنیا یہ کائنات یہ وجود میں نہیں آئی، اللہ نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اکٹھا کیا، قرآن کہتا ہے، اور سب سے یہ اخذ لیا، وعدہ لیا کہ میں ایک نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ آپ بھی نبی ہیں، آپ بھی مقتدا ہیں، امام ہیں، لیکن سارے انبیاء کا جو امام ہے وہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو سب نبیوں نے اقرار کیا یا اللہ ہم اس کو نبی بنائیں گے۔ فرمایا کہ اگر وہ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے، تمہارے زمانے کے اندر آ جائے، پھر بھی آپ اسے امام تسلیم کریں گے۔ اللہ نے تو دنیا کے اندر ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو رحمتوں والا نبی تھا، جو بڑی سعادتوں والا نبی تھا۔ اللہ نے انہیں رحمت کا خزانہ اور منبع بنا کر بھیجا کہ لوگوں کو وہ اللہ کا راستہ دکھلانے کے لیے ہے کہ وہ راستہ کون سا تھا؟ وہ صراط مستقیم والا راستہ تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا راستہ تھا۔ رحمت کا جو لقب ملا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں صرف امیروں کے لیے نہیں بلکہ غریبوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں، میں ضعیفوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں، میں یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں، میں چھوٹوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں، میں بچوں اور بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں۔ اللہ نے انہیں رحمت بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دیکھیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد میں تشریف فرماتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہو رہا تھا، مجلس میں بیٹھے تھے، ایک دیہاتی شخص مسجد میں آیا، اس نے پیشاب کر دیا۔ مسجد میں آتا ہے وہ دیہاتی بندہ پیشاب کر دیتا ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا بڑا تعجب کا اظہار فرمایا کہ مسجد میں پیشاب، یہ مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے، اس کے اندر پیشاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً اٹھے، لبکے غصے کا اظہار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جو میرے صحابہ کرام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطاب فرمایا اللہ نے مجھے سختی والا بنا کر نہیں بھیجا، اگرچہ وہ کام ٹھیک نہیں ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے اس کی اہمیت اور اس کی قدر، اس مقدس چیز کی اہمیت کو اسے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا صحابہ میں سختی والا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں رحمتوں والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب دیکھیے اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بتلائی ہیں کہ فرمایا وہ شخص دیہاتی تھا، انجان تھا، اسے علم نہیں تھا، اس نے پیشاب کیا، پیشاب کے دوران فرمایا روکنا نہیں چاہیے۔
طبی امراض جو ہوتے وہ انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو رحمت کا لقب ایسے نہیں عطا فرمایا، فرمایا کہ وہ نبی رحمتوں والا نبی ہے، وہ سختی کرنے والا نبی نہیں ہے۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنو، متنفر نہ کرو، لوگوں کو آپس کے اندر نفرتیں تقسیم نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، یسروا ولا تعسروا، مشکلات میں لوگوں کو نہ ڈالو۔ دین تو آسان ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، لیکن ہم نے دین کو مشکل بنا دیا، مشکل سمجھ لیے۔ دین تو سارا کا سارا آسان ہے، جو شخص اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو جو لقب رحمت کا ملا، جیسے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک کے اندر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ فرماتی ہیں، جب جنگ میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بتلایا گیا یا رسول اللہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت اسماء خود فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا گوندھنے کے بعد میں نے اپنے بچوں کی تیاری کرائی، نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا اسماء حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ان کو بلاؤ، ان کے بچوں کو بلاؤ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیٹوں کو، ان کے بچوں کو بلایا، اور آپ نے اپنے دست مبارک شفقت کا ہاتھ ان بچوں پر رکھا، آپ نے ہاتھ مبارک ان یتیم بچوں کے سر پر رکھا اور رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں ما یبکیک یا رسول اللہ، ما یبکیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے کیوں ہیں آپ، کیوں رو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج آپ کا گھر یتیم ہو گیا، آج یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں یتیم ہو گئے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسلی دی، اور اس خاتون کی زبان سے جملہ ارشاد ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے دست شفقت ان یتیم بچوں پر بھی فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جاؤ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کھانے انتظام، ان کے کفن دفن کے نظام کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں پر بھی رحمت کا ہاتھ رکھنے والے تھے، شفقت کا ہاتھ رکھنے والے تھے، غریبوں کے اوپر بھی آپ کا رحمت اور شفقت والا ہاتھ ہوتا تھا۔ آپ دنیا کے اندر آئے تو رحمت کا خزانہ بن کر آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک حکم کی اتباع کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیجئے، اطاعت کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر اللہ رب العزت نے نجات رکھی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ارشاد آتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے پیغمبر سرکار دو عالم، نبی مہربان، نبی شفقت والے نبی، رحمت والے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، فرمایا قل
فرما دیجئے میرا پیغمبر، کہہ دیجئے میرا پیغمبر، اعلان کر دیجئے میرا پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، فرمایا اے اللہ کے نبی خطاب کیجئے اپنی امت کو، بتا دیجئے ان کنتم تحبون اگر اللہ تعالیٰ کو تم محبوب سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کی ذات کو اپنا محبت اور معیار سمجھنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ کو تم محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تب تم سے محبت کرے گا، پسند تمہیں کرے گا جب تک تم میری اتباع کرو گے، میری اطاعت کے اندر زندگی گزارو گے، میری فرما برداری کے اندر زندگی گزارو گے۔ میں نے جو نبی اللہ کے احکامات آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، میں نے جو قرآن مقدس کی تلاوات کی آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، شریعت کے احکام بتلائے ہیں، سنت کے احکام بتلائے ہیں، فرض کے احکام بتلائے ہیں اور نوافل کے احکام بتلائے ہیں۔ میں محمد نے جیسے نماز پڑھی ہے ویسے نماز ادا کرو، میں محمد نے جیسے عبادت کی ہے ویسے عبادت کرو، میں محمد نے جیسے نیکی کے اعمال کا حکم دیا ہے اچھے اعمال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اعلان فرماتے ہیں، قرآن مقدس کی آیت فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کر لو، میری اطاعت کے اندر زندگی گزار لو، یحببکم اللہ، پھر اللہ کی ذات تم سے محبت کرے گی، پھر اللہ کی ذات تمہیں پسند کرے گی، پھر اللہ کی ذات دنیا کے اندر تمہیں پسندیدہ بنا لے گی، پھر اللہ کی ذات تمہیں دنیا کے اندر بھی استعطاء فرمائے گی اور آخرت کے اندر بھی استعطاء فرمائے گی۔ نہ صرف یہاں تک فرمایا، آگے مالک کائنات نے حکم دیا وہ گناہگار بندہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتا، اللہ کی بغاوت کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی اطاعت نہیں کرتا، جب اللہ کی ذات کو وہ بندہ محبوب بنا لیتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو اپنا لیتا ہے، اپنا محور اور مرکز نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو سمجھتا ہے، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا، میں اللہ اس کے سارے گناہ ختم کر کے میں اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لوں گا، میں اللہ رب العزت اپنا اسے محبوب بندہ بنا لوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں اللہ کی ذات بخشنے والی ہوں، میں اللہ کی ذات بڑی رحیم ہوں، میں اللہ کی ذات بڑی کریم ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو جو رحمت کا لقب دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو جو رحمت کا لقب دیا گیا، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر رحمت والا نبی بنا کر بھیجا، آپ دشمن کے لیے بھی رحمت بن کر ہے، آپ دوستوں کے لیے بھی رحمت بن کر ہے، آپ رشتہ داروں کے لیے بھی رحمت بن کر ہے، آپ اغیار کے لیے بھی رحمت بن کر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم غریبوں کے لیے بھی رحمت کا خزانہ بن کر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، نبی
کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے اندر، آپ کی حیات مبارکہ کے اندر مسجد نبی کی خدمت کرنے والی وہ خاتون، وہ عورت جو خدمت کیا کرتی تھی، خادمہ تھی، رنگ کی کالی ہے، اسود ہے، غریب ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اولاد بھی کچھ نہیں ہے، تن و تن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل کے اندر نیکی کا جذبہ ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا اس مسجد کی خدمت کرنے والی وہ خاتون غریب خاتون ہے، کئی عرصہ بعد اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ عورت دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت، وہ خادمہ مسجد کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، بتاؤ وہ خادمہ کہاں ہے، وہ عورت کہاں ہے جو اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بتلایا گیا، یا رسول اللہ وہ عورت دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، شاید آپ کو اس لیے نہیں بتایا گیا وہ غریب تھی، وہ اس کی ویلیو معاشرے کے اندر نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں بتلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ رحمت والے نبی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، فرمایا نہیں صحابہ، یہ وہ خاتون ہے جسے اللہ کی ذات اسے بڑی پسند کرتی ہے، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ غریب خاتون ہے جو اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ آپ نے مجھے بتلایا کیوں نہیں ہے؟ میں محمد اس کا جنازہ بھی پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بتلاؤ اس عورت کی قبر کہاں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر پر تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اس خاتون کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت والے نبی بن کر ایسے ہی آئے تھے، آپ کے لیے سب برابر تھے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، آپ کے لیے آپ جو رحمت کا خزانہ دنیا کے اندر بن کر آئے، رحمت کا خزانہ بن کر آئے، وہ ایسے ہی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، بڑوں کا ادب اور احترام کے ساتھ پیش نہیں آتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، غریبوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، ضعیفوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اغیار کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے جو خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، وہ رحمت کا خطاب دیا، وہ لقب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جو بندہ اللہ کا بھی نافرمان ہو، نبی کا بھی نافرمان ہو، وہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج ہم سب دیکھیں ہمارے طور طریقے، رسم و رواج، ہمارا کلچر کہاں چلا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جو طریقے بتلائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی ہے، لیکن مسلمان اس شریعت کے اوپر نہیں چل رہا۔ آج ہماری ذلت اور آج ہماری مشکلات کا سبب، معاشی بحران کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو چھوڑ دیا۔ بس زبان کے اوپر عشق کا دعویٰ ہے، زبان کے اوپر محبت کا دعویٰ ہے، زبان کے اوپر جان قربان کرنے کا دعویٰ ہے، لیکن دل کے اندر رسول کی محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے۔ نبی کی محبت کا تقاضا اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ہر حکم کی اتباع کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کی اطاعت کے اندر زندگی گزاریں، تو تب جا کر ہماری دنیا بھی آخری ہوگی، اچھی ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ترین انسان ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر محبت والا بنائے اور آخرت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔